السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کام کہانی دا پوڈ کاسٹ فار دا کریئر کیوریس. آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں, ویری اسپیشل گیسٹ, احمد علی صدیقی صاحب, who is Senior Executive Vice President and the Head of Sharia Compliance at the Mizan Bank. He is also the Founding Director for Center of Excellence in Islamic Finance at the IBA. Welcome, Ahmed bhai. How are you? Waalaikum assalam. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا احمد بھائی, جسٹ ٹو اسٹارٹ تھنگز آف, آج کل اسلامک فائنانس کے اوپر بہت خبروں میں آ رہا ہے, اٹس ان دا نیوز, کیونکہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے یہ پرومس کیا ہے یا یہ کلیم کیا ہے کہ بائی دی اینڈ آف 2027 سارے بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکس ہو جائیں گے. تو کین یو پلیز کامنٹ کہ کیا یہ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ اینڈ ہاؤ ریئلسٹک از دس؟ اچھا, اس میں دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ انٹرسٹ کو یا ربا کو ختم کیا جائے پاکستان سے, اور یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا اور اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. تو یہ ڈیمانڈ تو سمجھ لیں ڈے ون سے ایک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ سود حرام ہے, اور سود پہ اگر کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ ججمنٹ دیا کہ حکومت جو ہے, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اگلے 5 سال میں انٹرسٹ بیس نظام کو ختم کرے پاکستان سے. یہ ججمنٹ پہلے بھی آیا تھا, تقریباً 91 میں آیا تھا, اس کے بعد دوبارہ آیا, پھر تیسری دفعہ یہ ججمنٹ آیا. تو جب بھی کورٹس نے اس معاملے کو ریویو کیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جو ربا یا انٹرسٹ بینکنگ میں چارج کیا جاتا ہے یا فائنینشیل سسٹم میں, یہ وہی انٹرسٹ ہے جو قرآن و حدیث میں منع ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں. یہی ربا ہے. ہاں, یہ ربا یہی ہے اور اس کی بہت اسٹرکٹ پروہیبیشن ہے. تو اس وجہ سے اب اچھی بات یہ آئی کہ جب اس دفعہ یہ ڈیسیجن آیا تو ابھی موجودہ حکومت نے اس کو, پہلے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا تھا لیکن حکومت پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک نے ابھی اپنا چیلنج جو تھا اس پٹیشن کو جو چیلنج کیا تھا واپس لے لیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں اس نظام کو کنورٹ کریں گے. دیکھیں یہ بہت اچھا اعلان ہے, اور اگر آپ کی ول ہے اور آپ اس پہ مکمل سنسیریٹی سے کام کریں تو یہ پاسبل بھی ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کچھ میں مشکلات آئیں گی کیونکہ کوئی بھی چینج کرتے ہیں آپ, چینج مینجمنٹ کا پروسیس تو ہمیشہ ایک چیلنجز پوز کرتا ہے, لیکن یہ پاسبل بھی ہے. اور دنیا میں بہت سارے ممالک میں اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس کا نظام چل رہا ہے اور گرو کر رہا ہے. اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو اسلامک فائنینس کی جو گروتھ ہے وہ 30-40% کے اراؤنڈ ہے, جبکہ کنونشنل جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے اس کی گروتھ کم ہے. اور اب تو اسٹیٹ بینک کا اپنا انڈیپینڈنٹ آف دس ڈیسیجن ٹارگیٹ یہ تھا کہ 2025 میں کنونشنل بینکنگ کو فردر 10% ریڈیوس کرنا ہے, یعنی ایک انڈسٹری کو ڈکلائن کا ٹارگیٹ دیا گیا, اور اسلامک فائنینس کو 10% انکریز کر کے اس کا مارکیٹ شیئر کم سے کم 30%. بلکہ فیصل بینک بھی ابھی کنورٹ ہو گیا ہے, فیصل بینک کنورٹ ہو گیا. سمٹ بینک نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی انٹرسٹ بیس بینکنگ کو ختم کریں گے اور چھوڑ دیں گے, اور اسی طرح کچھ اور بینکوں میں بھی یہ بات پائپ لائن میں ہے. تو ایک کنونشنل فائنینس کا جو کنونشنل یا انٹرسٹ بیس فائنینشیل سسٹم ہے پاکستان میں, اس سمجھ میں بھی ڈکلائننگ فیز میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو آلٹرنیٹیو اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے, اب اس کی گروتھ نظر آتی ہے, اور اس کی گروتھ ہے بھی, اور ہمیں اس کے فائدے بھی نظر آتے ہیں انشاءاللہ. احمد بھائی, ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ایک سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کان کو یہاں سے پکڑو یا گھما کے پکڑو, بات تو وہی ہے. مطلب جو اسلامک بینکس بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ چارج کر رہے ہوتے ہیں فار دا کیپٹل دیٹ دے لینڈ, ٹھیک ہے, ان سم وے اور دی ادر, آپ اس کو کچھ اور نام دے دیں یا. تو کافی لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ بھی ہے کہ یہ تو چیز وہی ہے, اٹس جسٹ ری پیکیجڈ. اصل میں اس کے اندر دیکھیں ہمیں سب سے پہلے نا بنیادی اصول سمجھنا پڑے گا کہ کیا اسلام پروفٹ کمانے کے خلاف ہے یا اسلام سود کمانے کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا, ربا کو حرام قرار دیا. تو اسلام کمانے کے خلاف نہیں ہے بالکل, لیکن اسلام کمانے کے صحیح اور غلط طریقے میں فرق کرتا ہے. جو اصل چیز ہے نا اس طریقہ کار کی ہے. اگر میں چوری سے کوئی چیز حاصل کرتا ہوں تو وہ ناجائز ہے, لیکن میں اس کو خرید کے حاصل کرتا ہوں تو وہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, جو قرآن میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ سود لینا, سود کا دینا یہ منع ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا متبادل بھی بتا دیا کہ آپ تجارت کریں. اب یعنی تجارت کیا ہوگی, اگر اسلامک بینک ہے وہ تجارت کرتا ہے تو جو کسٹمر سے وہ پیسے لیتا ہے وہ قرض کے طور پہ نہیں لیتا,
وہ مداربہ یا پارٹنرشپ کے طور پہ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پیسے سے نفع نقصان کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ نفع نقصان کی شیئرنگ کروں گا اور اس پیسے سے آگے تجارت کروں گا. اب تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل سیل پرچیز ہو سکتی ہے, آپ کپڑا خرید کے بیچیں, سیمنٹ خرید کے بیچیں, سریا خرید کے بیچیں. تو اسلامک بینک جو ہے نا وہ لون دینے والا ادارہ نہیں ہے. اسلامک بینک ایک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پہ کام کرتا ہے, ایک ٹریڈر ہے, انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, ٹریڈنگ بھی کرتا ہے, انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے. تو یا تو وہ خرید و فروخت کرے گا, جیسے ایک تاجر بازار میں خرید و فروخت کر کے نفع کماتا ہے. آپ ایک کوٹ بیچیں, 1000 روپے کا 1200 میں بیچ دیں, جائز ہے. 200 روپے نفع کمانا آپ کے لیے. تو اسلامک بینک بھی کپڑا خرید کے 1000 روپے کپڑا خرید کے 1200 روپے میں بیچ دیتا ہے. یہ تجارت کر رہا ہے اور تجارت کا رسک لے رہا ہے وہ. اسی طرح کرایہ داری جائز ہے اسلام میں, کرائے پہ گھر کو دینا, گاڑی کو دینا, مشینوں کو دینا جائز ہے. اسلامک بینک بھی گاڑیاں, گھر, مشینیں خریدتا ہے, اس کی اونرشپ میں آتی ہیں, اس کا رسک اسلامک بینک کے اوپر ہوتا ہے, اس کی ڈیپریسیشن اسلامک بینک کو جو وہاں سے پروفٹ ہوتا ہے. آپ تو اسینشلی کمپیٹ کر رہے ہیں نا ود کنونشنل بینکنگ. تو کنونشنل بینکنگ از اوبیسلی ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی اے ویری پروفیٹیبل بزنس, ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو پروفٹس جنریٹ وہ لوگ کر رہے ہیں بنسبت آپ کے یا اسلامک فائنانس ایز اے ہول کے, تو یہ پروفٹس جنریٹ کر رہے ہیں, آر دے کمپیٹیو؟ دیکھیں کمپیریٹیو ان اے سینس یس, موسٹلی ہم اور جو کنونشنل بینکس ہیں کیونکہ ایک ہی مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, تو جو پرائسنگ کسٹمرز کو چارج ہوتی ہے یا کسٹمر کو اگر وہاں پہ سود دینا پڑتا ہے اور ہمارے یہاں اس کو گاڑی کا رینٹ دینا پڑتا ہے تو کمپیریٹیو ہوتا ہے. بلکہ جب حکومت پاکستان کو یا سرکاری اداروں کو جب فائنینسنگ اسلامک بینک کرتے ہیں اس وقت, تو وہ سستی کرتے ہیں. یعنی نارملی حکومت پاکستان کو اسلامک فائنینس 1% سستی پڑتی ہے, کبھی کبھی 2% سستی بھی پڑتی ہے. اوکے, یعنی اسلامک بھی ہے اور کاسٹ کا بینیفٹ بھی ہے. تو یہ اسی طرح ہم اسلامک بینکس اپنے پیسے سے پارٹنرشپ کرتے ہیں مختلف کمپنیوں میں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے جو نفع نقصان آتا ہے پھر وہ سارا ہر مہینے حساب کر کے اپنے کسٹمرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو دیکھیں اسلام میں نا طریقہ کار کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک تو کمائیں حلال, ٹھیک ہے, لیکن طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. سود بذات خود ایک حرام چیز ہے, یعنی اس کو حرام کیا گیا, اور اگر آپ قرض کے اوپر اس پیسے کو اضافہ کمائیں گے تو وہ طریقہ بھی منع ہے. لیکن پیسے کی تجارت منع ہے, پیسے سے تجارت جائز ہے. یعنی پیسے کو اٹ سیلف کموڈٹی مان کے تجارت کی, اس کا کرایہ لیا جائے یا اس کے اوپر سود لیا جائے, یہ منع ہے. لیکن اگر کوئی ریئل ایسٹ ہے, دیکھیں ہم یہ خود بتاتے ہیں لوگوں کو, کسی کے پاس دو گھر ہیں تو ایک گھر کرائے پہ دے سکتا ہے, کسی کے پاس 2 گاڑیاں وہ ایک گاڑی بھی کرائے پہ دے سکتا ہے. اسی طرح کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے اضافی, وہ کسی بزنس میں انویسٹ کر سکتا ہے. تو اسلامک, اچھا لوگوں کے پاس کیونکہ اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کئی دفعہ کہ وہ خود یہ سارے کام کریں, تو وہ اسلامک بینک کے پاس اس کے پاس پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اور اسلامک بینک کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ گاڑیاں بھی کرائے پہ دے سکتا ہے, اس کے پاس گھروں کی بھی ایکسپرٹیز ہے, وہ جا کے پلانٹ اینڈ مشینری کے بھی اندر بھی انویسٹ کر سکتا ہے, وہ بزنس کی کو ایویلیویٹ کر کے اس میں نفع نقصان کی بنیاد پہ بھی انویسٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایکسپرٹیز کی چیز ہے, اور یہ بیسکلی تجارت ہی کی ایک قسم ہے جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن یا اسلامک بینک جو ہوتا ہے ایک طرح سے جو میں سمجھاؤں, ایک طرح سے اٹس اے لارج بزنس جس کے اندر بہت سارے انویسٹرز ہیں. جتنے بھی جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ سارے انویسٹرز ہی ہوا ایک طرح سے, رائٹ. ہمارے جتنے بھی کسٹمر جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, مداربہ اکاؤنٹ کھولا ہے, وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, وہ آپ کے پارٹنرز ہیں, اور اور ہم اس اس بزنس میں پیسے سے اس پیسے سے بزنس کرتے ہیں. اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے. تو اسینشلی جو اسلامک بینک کا مین بزنس ہے, دیٹ از بزنس لٹرلی, وہ تجارت ہے, ایکچوئل بزنس. دیکھیں اسلامک بینک اسپیکولیشن نہیں کرے گا, یہ ڈیریویٹیوز, آپشن سواپ جو ایک خطرناک سی اور ان ایتھیکل سی چیز ہے اس میں انویسٹ نہیں کرتا, شارٹ سیل نہیں کرتا, فیوچر سیل نہیں کرتا. اسی طرح گورنمنٹ کے جو انٹرسٹ بیسڈ بانڈز ہیں, PIBs ہیں, ٹریجری بلز ہیں, اس میں انویسٹ نہیں کر سکتا. تو ہمارے لیے تو ایک فریم ورک ہی الگ ہے. بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اسلامک بینکوں کے لیے ایک بالکل الگ فریم ورک ہے. اور جتنی تیز سے یہ فیلڈ گرو ہو رہی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیوچر یہی ہے اسلامک فائنینس پاکستان کے اندر. احمد بھائی مجھے ایک سوال اور ہے بیفور وی گیٹ انٹو دی ایکچوئل کام کھانی جو وچ از دس پوڈ کاسٹ ریلی. تو مجھے پوچھنا تھا, جو آپ نے مینشن کیا گورنمنٹ کے انٹرسٹ بیسڈ بانڈ وغیرہ, تو جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 سال بعد 6 سال بعد ہم سارے بینکس کو انٹرسٹ فری کر دیں گے فار ایگزامپل, تو وہ اپنی انٹینٹ شو کر رہی ہے کہ ہم اسلامائز ہونا چاہ رہے ہیں, فائنینشیل سسٹم کو اسلامائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وائی ڈزنٹ اٹ اسٹارٹ ود اٹ سیلف. مطلب جو گورنمنٹ ہے ہماری, وہ باہر سے قرض لیتی ہے, وہ بھی انٹرسٹ, obviously they're all interest based loans, right, اور وہ اس کو سروس کر رہے ہوتے ہیں ایئر آن ایئر, سب کو پتہ ہے. اور جو آپ کا کائبو, ایوری تھنگ از انٹرسٹ بیسڈ گورنمنٹ کے اندر بھی. تو why doesn't it do anything to start with itself?
دیکھیں کچھ کام تو شروع ہوا ہے، اور میں نے یہ کہا نا کہ اگر ہماری حکومتوں کی ول ہو، جو بھی حکمران ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس سے تو اب پوچھا بھی جائے گا نا، اس کی تو جواب دہی بھی ہے، کیونکہ آپ کو ایک اسلامی ملک میں حاکم بنایا گیا تو آپ نے کیا کیا، اور خدا نہ خواستہ نہیں کیا تو اس کے اوپر سزا بھی مل سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو حکومت اگر چاہے، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 3-4 سال میں، اور ابھی آپ دیکھیں سکوک پروگرام ڈیولپ ہوا ہے جس میں تقریباً پچھلے 4 سال میں 3000 ارب روپے کی شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ اور سکوک ایشو کیے گئے. اور پچھلے دنوں اسی ہفتے 2 دن پہلے حکومت پاکستان نے 3 سال کا ایک اور سکوک ایشو کیا ہے. اگلے مہینے ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 سال کا سکوک بھی آنے والا ہے. تو اس کے طرف کام ہو رہا ہے. ہاں اس میں اور تیزی آنے کی ضرورت ہے، اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور سکوک از اے فائنینشیل انسٹرومنٹ. سکوک جو ہے نا وہ آلٹرنیٹیو ہے کنونشنل بانڈ کا. اور سکوک میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ریئل ایسٹ میں یا کسی ریئل بزنس میں یا ریئل پروجیکٹ میں ان میں انویسٹ کیا جاتا ہے یا اس کی اونرشپ لی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے موٹر وے پہ سکوک ایشو کرنا ہے تو حکومت پاکستان اس موٹر وے میں انویسٹر سے کہے گی کہ آپ اس کو خرید لیں، اس میں انویسٹ کریں، اس کے اونر بن جائیں، اور پھر وہ ان سے رینٹ پہ لے لیتی ہے. تو رینٹل انکم آتی ہے. اس لیے پاکستان میں جب تک گورنمنٹ سکوک ایشو کرتی ہے اس کو اجارہ یا رینٹل سکوک کہا جاتا ہے. اور یہ بڑا ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے. دنیا بھر میں یعنی تقریباً 36 ممالک نے اب تک سکوک ایشو کیے ہیں، جس میں USA، چائنا، لگزمبرگ، ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ سب بھی شامل ہیں، اور اسلامی ممالک بھی بہت سارے. کیا کہتے ہیں وہاں پر سکوک کو؟ بھی سکوک کہتے ہیں. اچھا سکوک ہی کہتے ہیں. بلکہ UK کے پرائم منسٹر نے تو اپنی ایک اسپیچ میں خود بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ UK گورنمنٹ کے سوورن سکوک آ رہا ہے. So this is a known phenomena for Sharia compliant financing by the government and private and corporate sector. تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے. تو حکومت پاکستان اس پہ بھی کام کریے. اب اور کام بھی کرنے کو بہت ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ فیصلہ کریں کہ جی جتنے سرکاری ملازمین ہیں اب ان کی تنخواہ آج سے سود پہ نہیں رکھی جائے گی، اسلامک بینکوں میں رکھی جائے گی. جتنے پینشن فنڈ ہیں وہ اسلامک بینکوں میں رکھے جائیں گے. جو نیشنل سیونگ ہے ہمارا، جو اس میں سود کا کام ہو رہا ہے سارا، اس کو کنورٹ کیا جائے گا امیڈیٹ بنیادوں پر. اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنینس کو کنورٹ کیا جائے گا. تو اس طرح کے اسٹیپس اگر ہم لیتے رہیں تو انشاءاللہ 5 سال میں ہم ایک 100% نہیں تو 90% یا میرے خیال میں 100% بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ یہ اسلامک فائنینس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کو کئی دفعہ پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک پچھلے کئی سالوں سے پاکستان حکومت کے پیچھے ہے، یا حکومت کو اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے جو قرضہ لیا جائے وہ قرضہ نہیں لیا جائے، اسلامک فائنینس کے تھرو فائنینس لی جائے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک فائنینس میں جب آپ فائنینسنگ لیتے ہیں نا تو آپ کو ہوا میں پیسے نہیں ملتے، لون تو ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کسی پروجیکٹ کے لیے، کسی بزنس کے لیے، کسی ایکٹیویٹی کے لیے فنڈ ملے گا، وہ مانیٹرنگ بھی ہوگی. بالکل. پھر آپ نے کہا کہ لیٹس سے ہم نے ایک نئی ٹرین سسٹم کراچی میں بنانا ہے، لیٹس سے، تو اب ورلڈ بینک سے آپ نے کہا کہ مجھے فائنینس کو، تو ورلڈ بینک آپ کو قرضہ نہیں دے گا، وہ ٹرینوں کی بوگیاں دے دے گا، ٹرین کے پروجیکٹ میں اونرشپ لے لے گا، یا اس کو انشور کرے گا کہ وہ بنے، اور پیسہ اسی جگہ استعمال. بٹ ان اینی کیس جب ورلڈ بینک ویسے بھی جب لون بھی دیتا ہے کنونشنل لون، تب بھی وہ کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ اس کو ویٹ کر کے ہی دیتا ہے، کیونکہ پروجیکٹ کے ساتھ وہ لنک نہیں ہوتا نا ورلڈ بینک کا ریٹرن. ٹھیک ہے. اسلامک فائنینس میں تو اگر وہ پروجیکٹ بنے نہیں تو آپ کو آمدنی نہیں ہوگی، رینٹ ہی نہیں ملے گا. تو جو بینک ہے اسلامک بینک، اس کا 100% انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ ٹائم پہ بنے، بلکہ ٹائم سے پہلے بن جائے. جبکہ اگر آپ ایک کنونشنلی کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میرا تو انٹرسٹ چل رہا ہے نا، ویسے بھی میرا تو پروجیکٹ سے کوئی تعلق ریگارڈلیس آف. تو اسلامک فائنینس میں جب بینک یا انسٹیٹیوشن کسی کو قرض دیتا ہے ٹو ڈو اے بزنس، اور وہ بزنس فیل ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو اور وہ پیسے نہیں واپس کر سکتا امیڈیٹلی، تو اسلامک فائنینس میں کیا میجرز ہیں؟ کیا اس کو پینلائز کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو پریشرائز اسی طرح کیا جاتا ہے؟ مختلف کانٹریکٹس ہیں. اگر میں نے کسی دکاندار کو کپڑا بیچا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا کی قیمت اس نے مجھے 6 مہینے میں ادا کرنی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے 6 مہینے میں میری قیمت ادا کرے. میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی، میں نے تو سیل ٹرانزیکشن کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنی قیمت 6 مہینے میں میں نے جو طے کی تھی نا شروع میں، اگر وہ 6 مہینے میں ادا نہیں کرتا اور 7ویں مہینے میں ادا کرتا ہے تو قیمت تو مجھے وہی ملے گی، ایڈیشنل اماؤنٹ نہیں ملے گی. اس میں نہیں ملے گی، نہیں، کیونکہ وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اوور ڈیو ہو گئی اس کے اوپر، وہ قرض بن گئی. قرض کے اوپر اضافہ نہیں لیا جا سکتا، وہ سود ہے. تو اسلامک بینک اپنی انکم کے لیے کوئی بھی اضافہ نہیں لے سکتا. ہاں، اس کے بارے میں پھر علماء سے جب پوچھا گیا، بینکروں نے کہا کہ بھائی اب کسٹمرز ہمارے معاشرے میں تو لوگ اپنا جان بوجھ کے بھی ڈیلے کرتے ہیں، لے کے بھول جائیں گے، وہ تو لے کے بھول جاتے ہیں، واپس نہ کریں کوئی. ہاں، تو کیا کریں؟
تو علماء نے ایک بتایا طریقہ جو امام مالک علیہ رحمت کے ایک طریقے فتوے سے انہوں نے اخذ کیا کہ اس کسٹمر سے بولو کہ اگر وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتا ہے تو اپنے اوپر ایک نظر مانے کہ میں اگر جان بوجھ کے ڈیلے کروں گا تو کچھ پیسے روز صدقہ دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ تاکہ اس کے اوپر ایک ڈیٹرنٹ رہے. وہ صدقہ ہمیں نہیں ملے گا, یعنی وہ بینک کی انکم میں نہیں آئے گا, لیکن وہ اس کو ایک احساس ہوگا کہ اس نے ایک وعدہ خلافی کی. لیکن چارج وہ بینک ہی کرے گا, بینک ہی چارج کرے گا. نہیں, بینک کے صرف چیریٹی اکاؤنٹ میں جائے گا اور وہاں سے کسی ویلفیئر ادارے کو بینک ہی کلیکٹ کرے گا. کلیکٹ بینک کرے گا, چارج نہیں کرے گا, کلیکٹ بینک کرے گا. اور دوسرا بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ آپ اسے کہیں کہ تم خود چیریٹی میں دے دو, لیکن پھر وہ چیریٹی میں بھی دینا نہیں دینا دے, وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس لیے کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ بھی بینک کے لیے انکم نہیں ہے, یہ تو کسٹمر کی, اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ بلا کسی عذر کے بس ایک جان بوجھ کے ڈیلے کرتا ہے. But then obviously the bank کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے ہے. The bank doesn't know, right? بینک کو تو نہیں پتا کہ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے, دیکھیں بہت دفعہ پتہ چل جاتا ہے. آپ کی ساری لگژری اسی طرح چل رہی ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں, نظر بھی بینک چیک کر لیتا ہے یہ چیزیں, پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں I don't feel like paying. جیسے ہمارے یہاں ہے ایک کلچر ہے, کچھ لوگ ہیں وہ اتنے بڑے ان کے کاروبار چل رہے ہیں لیکن وہ بینکوں کے پیسے لے کے بیٹھ گئے, تو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں ہمیں. تو ڈیٹرنٹ کے طور پہ سسٹم میں بنایا ہے. ناؤ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود یور کام کہانی. تو آپ نے یو ور پوزیشن ہولڈر ایٹ آئی بی اے ماشاء اللہ. سو دین اس کے بعد آپ یو کیم ان ٹو اسلامک بینکنگ. تو اس وقت تو تھوڑا اور بھی کم رجحان تھا, اب تو اسلامک فائنانس از فلرشنگ, لیکن اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا اسلامک فائنانس کا, تھوڑی انکنونشنل روڈ تھی. تو وہ کس طرح سے, ہاؤ ڈڈ یو چوز دیٹ؟ کیونکہ یو کوڈ ہیو گون انٹو ملٹیپل places, the world was open for you. آپ نے یہ کیوں چوز کیا؟ دیکھیں میں جب آئی بی اے سے بی بی اے کیا اور پھر ایم بی اے کیا تو میرا فائنینس کا انٹرسٹ تھا, اور میں دوسرا میرا ایم آئی ایس یعنی آئی ٹی سائڈ پہ میری, کیونکہ میرا جو ڈگری تھی وہ بایو میجر تھی, آئی ٹی اور ایم آئی ایس اینڈ فائنینس. سو اسی وقت ہم نے اپنے آئی بی اے کے دوران, کیونکہ یہ بات اللہ کا شکر ہے الحمد للہ گھر سے ایک ملی اور دین سے بھی ملی کہ سود تو حرام ہے, تو حرام کام تو کرنا نہیں ہے, انٹرسٹ بیس کام تو کر نہیں سکتے, وہ تو آپشن ہی نہیں ہے, اور ایز اے مسلم بھی وہ آپشن نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یا تو آئی ٹی میں جائیں یا پھر فائنینس کی کوئی ایسی چیز کریں. لکیلی اس ٹائم پہ ہمارے یہاں اسلامک فائنینس کا کورس بھی ہوا, اور اس وقت نیا میزان بینک, المیزان انویسٹمنٹ بینک تھا, ابھی میزان بینک کا لائسنس نہیں ملا تھا, تو یہ ایک کوشش ہو رہی تھی وہاں پہ. تو میں نے انٹرنشپ کی اس ادارے میں اس وقت, اور پھر یہ جیسے ہی میں گریجویٹ ہوا, پوزیشن ہولڈر وغیرہ بھی تھا, تو پھر یہیں سے مجھے آفر آئی کہ آپ, اور میں نے انٹرنشپ میں بھی مطلب ایک رول ادا کیا تھا, لوگ مجھے جان گئے تھے. اور تو جہاں پہ اسلامک فائنینس میں نے وہاں سے میزان بینک جوائن کیا, اور پھر میزان بینک کے ساتھ کار اجارہ کی اسکیم لانچ کی, ہاؤس فائنینس کی اسکیم لانچ کی, اور پھر آگے اللہ کا شکر ہے اسی ایریا میں کنٹریبیوشن ہوئی. اور دیکھیں اس میں دو فائدے نظر آتے ہیں. ایک تو دیکھیں دنیاوی گروتھ تو ہے ہی ہے, لیکن ایک آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو پوری سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے, جس سے پورے معاشرے میں ایک بہتری آ رہی ہے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہم سے کچھ کام کروا لیا, اور اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ لگے رہے. تو اللہ کا شکر میں دیکھتا ہوں تو آئی تھنک اٹس اے مچ بیٹر چوائس. میں کسی اور جگہ جاتا اس سے میرے خیال میں بہت بہتر تھا کہ میں ادھر آ گیا. تو ابھی آپ کو میزان بینک میں ہی, دس واز یور فرسٹ جاب ہے نا, اور تو اسلامک میزان بینک کے اندر ہی آپ کو اب تک 20 سال سے اوپر ہو گیا تقریباً 20 سال, 2002 سے اب 2022 23 آ گیا. تو واو, آج کل کے زمانے میں مطلب یہ بہت ریئر چیز ہوتی ہے کہ اتنی لمبے ٹینیورز. تو مطلب دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی آپ جاب پر ہوتے ہیں اور کسی ادارے کے ساتھ اتنا عرصے کام کرتے ہیں, تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا, وہ اس ادارے کی آئیڈینٹی سے ایک دم سے جڑ جاتی ہے. مطلب کوئی احمد علی صدیقی سے بات کرے گا تو اس کو پتہ ہے یار ہی از ریپرزینٹنگ میزان بینک. تو ہاؤ ڈو یو سیپریٹ دیٹ, کس طرح سے اس کو الگ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ہوتا ہے نا, آپ دعوت میں بھی گئے ہوئے ہیں تب بھی آپ میزان بینک کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا اسلامک فائنینس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا پیشن یا آپ کا جو ایک ویژن تھا اور وہی آپ کی جاب اور وہی آپ کا کام ہو, تو پھر تو نتھنگ لائک اٹ, کوئی بات نہیں اس میں. یہ تو اچھا ہے, اچھی بات ہے بلکہ کہ آپ ایک اچھا مقصد سے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک بہت بڑے کرائم سے بچا رہے ہیں. اور دیکھیں ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں نا, پاکستان کی اکنامک حالت خراب ہے. دیکھیں حکومتوں کا بھی قصور ہے, لیکن سب سے بڑا قصور ہم سب کا بھی ہے.
اگر ہم سود کے نظام پہ اس ملک کو چلائیں گے، جو بدقسمتی سے 80% جو پاکستان کا بینکنگ نظام ہے وہ سود پر ہے، حکومت پاکستان کی جو بورنگ ہے وہ تقریباً 90% سود پہ ہیں، تو ہم تو خود اپنے اکنامک سسٹم میں سود کا زہر شامل کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی صحت مند نہیں ہوئی، تو زہر کھا کے تو صحت مند نہیں ہو سکتا نا کوئی، تو ہم ایک اسٹیپ آگے کرتے ہیں اور 10 اسٹیپ اس سود کی وجہ سے پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت ملک کے لیے کہ اکنامک سکسیس پراسپیرٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک یہ نیشن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ چھوڑے۔ تو ہم اس وقت اتنے بڑے کہتے ہیں نا اتنی بڑی جسارت یا جرم کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت مطلب یہ ایک ہیبت ناک قسم کا ایک ویژولائزیشن ہے کہ آپ جو یہ کلیم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، مطلب ہاؤ کین اینی ون ایور ون دیٹ؟ آپ یہ سوچیں نا، اب جب لوگ سوچتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ یار ایسی آمدن کا کیا فائدہ، ایسی زندگی کا بھی کیا فائدہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ میں چلی جائے۔ بھلے دنیا میں لاکھوں روپے کما لیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیسے منہ دکھائیں گے ہم قیامت میں اللہ تعالیٰ کو، اپنے رسول کو کیا دکھائیں گے کہ جی یہ وہ امتی تھا جو آپ ہی سے جنگ کر رہا تھا؟ سوچیں، ہم ایک طرف تو کہتے ہیں نا جی جان بھی قربان ہے اور ہماری زندگی اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن یہ کیسا ایمان ہے؟ تو یہ تو صرف لپ سروس لگتی ہے اگر آپ وہ بھی کر رہے ہیں جو منع کیا گیا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ایک اسی لیے لوگوں کو اس جرم سے نکالنا، اس گناہ سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا the economy isn't flourishing because obviously آپ ایک اس میں زہر انجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال ہے، کوئی پریسیڈنس ہے کہ جہاں پر اسلامک فائنانس اڈاپٹ کی گئی ہو اور اکانومی فلرش کر رہی ہو؟ دیکھیں، مسلمانوں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو سلطنت عثمانیہ تک ہمارے پاس اسلامک فائنانس کا ہی نظام تھا، اور کیا تھا؟ ایک ہی نظام تھا، سود تو کبھی بھی نہیں تھا۔ رائٹ بھائی حضرت عمر کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کسی بھی دور میں سود نہیں تھا۔ آگے بھی جو ہماری خلافتیں آئیں، حکومتیں آئیں، بادشاہتیں آئیں، ٹھیک ہے، ٹل سلطنت عثمانیہ ہمارے پاس جو سسٹم تھا وہ اسلامک پرنسپلز کے اوپر تھا۔ فیر لیکن میں کنٹمپریری بات کر رہا ہوں۔ اب موجودہ یعنی یہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سکسیسفل سسٹم ہی رہا نا، جس نے دنیا میں ہماری، آج تو پاکستان اتنا سا ہے، سلطنت عثمانیہ اور حضرت عمر کی سلطنت تو ہماری ملک سے بھی 15 گنا 20 گنا بڑی تھی، تو اس بڑے رقبے پہ اسلامک نظام چل چکا ہے، چلا ہے۔ اور ایسے دور بھی آئے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینے والا ہوتا تھا، لینے والا نہیں ہوتا تھا، تو ایسے دور بھی اس نظام کی وجہ سے آئے۔ ہاں، پھر ہم پیچھے مغلوب ہو گئے، ہم نے اپنی سسٹم کو چھوڑ دیا، اب اس وقت دوبارہ ریوائول کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب 120 ممالک میں اسلامک فائنانس کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں۔ سوڈان اور ایران تو یہ کلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے 100% کنورژن کر دیا ہے۔ سعودی عرب 70% کنورٹ ہو چکا ہے، 77% کنورٹ ہو چکا ہے۔ برونائی اپروکسیمیٹلی 60% کنورٹ ہو چکا ہے، اور اب یہ ایکسپیکٹیشن آ رہی ہے کہ سعودی عرب 100% کنورژن کا اعلان کر دے۔ تو یہ اکانومی ہے نا، ایک پاورفل اکانومی ہے اس وقت سعودی عرب، برونائی ایک پاورفل اکانومی ہے، تو سکسیس آئے گی۔ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، وہ ایک اس میں ایک براڈر بینیفٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی کے لیے۔ اور اس نظام، دیکھیں کیا کہتا ہے اسلامک فائنانس نظام؟ اسلامک فائنانس نظام کہتا ہے کہ جی دھوکہ نہ دو، سٹہ نہ کھیلو، جوا نہیں کھیلو، اسپیکولیشن نہ کرو، شارٹ سیل نہ کرو، آرٹیفیشل فائنینشیل سسٹم میں یہ جو آرٹیفیشل ایسٹ بنا دیے ہیں، ڈیریویٹیوز، آپشن، اس میں نہ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ صرف فیئر کام کرو، اکانومی میں، ریئل اکانومی میں فوکس کرو، لوگوں کی فلاح کا کام کرو، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو کوئی بھی اس فارمولے کو اڈاپٹ کرے گا تو یہ فائدہ ہی ہوگا نا۔ بیسکس پہ کام کریں، یہ تو بالکل پیور بیسکس ہیں، جو اگر تھوڑا سا انسان ذی شعور ہے، تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں یار یہ سسٹم بہتر ہے۔ پھر سود کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہر شریعت میں منع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کو ہم ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں، کرسچینٹی ہو، جوڈزم ہو، یہ سب جگہ سود منع ہے۔ آپ پرانے یونانی فلسفیوں کو پڑھ لیں، ارسطوٹل کو پڑھ لیں، پلوٹو کو پڑھ لیں، اس نے تک سود کو کنڈیم کیا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی یونیورسل کرس ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت سارے آپ دیکھ لیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی آپ دیکھ لیں، سود کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ایک آرٹیفیشل اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ جب 2008 میں کیا ہوا تھا، پورا کولیپس ہو گیا۔ 1000 سے زیادہ کنونشنل بینک میں خیال میں بینکرپٹ ہوئے تھے، ناٹ اے سنگل اسلامک بینک
کیونکہ ہم اس کام میں ہی نہیں تھے, ہماری تو فلاسفی ڈفرینٹ تھی. تو ہاں اس میں یقیناً اور ریسرچ کی بھی ضرورت ہے اور بہتری کی بھی ضرورت ہے اور اس میں لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن کور پوائنٹ آف ویو سے یہ جو پرنسپلز ہیں یہ ایک ساؤنڈ اکانومی کے لیے, ایک سسٹینیبل اکانومی کے لیے بڑے ضروری ہیں. اور اسلامک فائنینس, اسلامک بینکنگ جو ہے, کیا جو اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے ملکوں کے اندر بٹوین ڈفرینٹ کلاسز, کیا اس کو بھی دیکھیں ریڈیوس کرتی ہے؟ اسلامک فائنینس کا یقیناً بالکل یہی ایم ہے, اسلامک بینکنگ کا بھی یہی ایم ہے کہ ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا جائے. جو گریڈ کی جو ایک ایلیمنٹ ہے لوگوں کو کے ساتھ, کہتے ہیں نا لوگوں کو انفیئر ان سے ٹریٹمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن ایک اسلامک معاشرے میں اسلامک بینک یا اسلامک اکنامک سسٹم میں اسلامک بینک ایک پارٹ ہے. ہمیں پورا سسٹم چاہیے نا. ایبسلیوٹلی. اگر میں کہوں جی شہر کی ایک روڈ تو بہت اچھی ہے لیکن باقی پیریفری ساری ویسے ہی ہیں, بالکل صحیح, یا اور پانی کا نظام خراب ہے اور دوسرا نظام خراب ہے, پورا سوسائٹی چینج ہوگی, امپروو ہوگی تو پھر ہاں تو ہمیں اور زیادہ بینیفٹ نظر آئیں گے. لیکن ہاں بہرحال وہ ایک روڈ صحیح ہونے کا, ایک سڑک صحیح ہونے کا, یا اس کا بھی فائدہ ہے, تو کم سے کم کچھ تو فائدہ ہوا. اور اس سے ہو سکتا ہے انسپریشن مل جائے کہ جب اسلامک فائنینشیل سسٹم اسلام کے اصولوں پہ آ کے طاقتور اور بہتر ہو گیا, تو اگر ہم اسلام کا ویلفیئر سسٹم بھی لگائیں, ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو بھی لے آئیں, ہم لوگوں جو پاکستان میں سے جو ایسے بزنس ہیں جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جو گریڈ پہ مبنی ہیں, جو سٹہ کھیل رہے ہیں, جو جوا کھیل رہے ہیں, ان سب کو بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ ایک بہتر سسٹم آئے گا. آپ اسٹاک مارکیٹ میں اسپیکولیشن کو بین کر دیں, شارٹ سیل کو بین کر دیں, فیوچر اینڈ فارورڈس کو بین کر کے ریئل اکنامی پہ لے آئیں, تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنا اصل پیسہ جو ان غلط کاموں میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایک صحیح کام میں انویسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ریئل اکانومی ترقی کرے گی. تو یہ ایک اسلامک فائنینس یا اسلام ہمیں وہ کی پرنسپلز بتا دیتا ہے جس کو اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پورے نظام کی بہتری کی راہیں کھل جاتی ہیں. ریپل ایفیکٹس ہیں اور مطلب فار ریچنگ ایفیکٹس. بالکل, اور ایسا ہوگا انشاءاللہ, اور ہو بھی رہا ہے. تو اوکے گریٹ. تو اچھا, آپ یو آر اے بینکر, یو آر اے بینکر رائٹ, یو آر این اسلامک بینک, آر یو این اسلامک بینکر اور بینکر از فائن؟ نہیں, اسلامک بینکر زیادہ کہنا بہتر ہے کیونکہ لوگ بینکرز کا جو کنوٹیشن ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ بیس کام کرتے ہیں, تو بینکر از اے نیوٹرل. تو اسلامک بینکر اور جو کنونشنل بینکر کے کریئرز میں اور ان کے کام میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ مطلب لائک ڈو یو ڈو دی سیم تھنگز, سیم کریئر پروگریشن ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں سملر ہیں, کچھ چیزیں فرق ہیں. یعنی جو بینکنگ کے نیوٹرل فنکشنز ہیں وہ تو سملر ہوں گے. یعنی فار ایگزامپل آپ کہیں گے اکاؤنٹ کھولنا ہے, تو اکاؤنٹ کھولنے کا جو اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھرے گا, اس کی جو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز کو چیک کرنا ہے وہ وہی ہوگا. لیکن جس طریقے پہ اکاؤنٹ کھلے گا وہ پارٹنرشپ کا اکاؤنٹ ہے, اس کی نالج آپ کو ہونی چاہیے. آپ کسٹمر کو سمجھائیں گے, کسٹمر آپ سے پوچھتا یہی آ کے کہ بھائی آپ میں اور سود کے بینک میں کیا فرق ہے, یا ان اسلامک بینک اور اسلامک میں کیا فرق ہے. تو آپ کو اپنا سسٹم, آپ کا ماڈل پتہ ہونا چاہیے. پھر جو لوگ اسلامک بینکنگ میں کام کر رہے ہیں ان کو بنیادی جو طریقہ کار ہے اسلام کا, تجارت کا, سود کیا ہے, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسلام میں جائز چیز کیا ہے, ناجائز چیز کیا ہے, کاروبار کیسے جائز ہوتا ہے, تجارت کیسے جائز ہوتی ہے, یہ سارے پرنسپل سیکھنے پڑتے ہیں. اور پھر ایکچولی ہماری ٹیمز کو تجارت کرنی پڑتی ہے. اگر ایک کارپوریٹ بینکر ہے, ایک سودی بینک میں, انٹرسٹ بیس بینک میں کارپوریٹ بینکر ہے, اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک لون کا ایگریمنٹ سائن کیا, 100 ملین روپے ڈسبرس کر دیے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس پیسے کا کیا ہوا. اس نے ایک سال میں ایک دفعہ وہ ڈاکومنٹ سائن ہو گیا, خدا حافظ. ٹھیک ہے. اب اسلامک بینک نے اگر 100 ملین کی لمٹ دی ہے سے ایک ٹیکسٹائل کمپنی کو, ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے اس 100 ملین کی لمٹ سے وہ کہیں گے ٹیکسٹائل کمپنی کہہ کے جی مجھے ہر مہینے 20 ملین روپے کا نا کپڑا خرید کے فیصل آباد سے لا کے دو, یا کپڑا خریدنا ہے مجھے, آپ اس کی میرے لیے ٹرانزیکشن کریں, یا مجھے جنریٹر چاہیے اس کی مجھے آپ کرائے پہ دے دیں, یا میں آپ کو بیڈ شیٹ بھیج دوں گا. وہ ہمیں بیڈ شیٹ بھیج دیتے ہیں, ہم جا کے بیڈ شیٹ کی ڈلیوریاں لیتے ہیں, پھر جا کے ہم اس کو بازار میں بکواتے ہیں. تو یہ ایکچوئل ٹریڈ کرنی پڑتی ہے. لٹرلی ایسا ہوتا ہے. میزان بینک کی اس وقت بیلنس شیٹ پہ 40 ارب روپے کی انوینٹری موجود ہے تقریباً. بٹ کو کیا صرف پیپر پر ہی ہوتی ہے؟ نہیں, ایکچوئل بیلنس شیٹ پہ انوینٹری موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا اونرشپ میری ہے, رسک میرا ہے. تو تجارت ہے نا, تاجر ہیں. اسلامک بینک ایک تاجر ہے, ایک تاجر ٹریڈنگ کمپنی ہے. تو ان اینی وے آپریشنز میں آپ لوگ شامل ہوتے ہیں کسی طرح سے؟ ہو بھی جاتے ہیں بالکل. جب ہم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو منتھلی اس کی اسٹیٹمنٹ منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ بھائی پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ بزنس میں پیسہ ڈال دیا اور 100 ملین اور آپ بھول جائیں گے اس کو, آپ کو ایکٹیولی انوالو. تو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا پڑتا ہے.
ہاں یہ چیلنج کیا آتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ کنونشنل بینکنگ سے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ سود حرام ہے, حلال رزق کے لیے آ گئے, لیکن وہ اپنی عادت نہیں چینج کر پا رہے. وہ اپنے آپ کو وہی جیسے کنونشنل بینک میں وہ کام کرتے تھے, وہ ان کو چیلنج ہمیں دو طرح کے آتے ہیں. پہلے ہمیں انہیں ان لرن کرانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو ری لرن کرانا پڑتا ہے کہ آپ ٹریڈر ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ کو جا کے کپڑا خریدنا ہے, چاول خریدنا ہے, سیمنٹ خریدنا ہے, فنش پروڈکٹ خریدنی ہے, انسپیکشنز کرنی ہے. سے جا کے خریدنا کیا لٹرلی کوئی جا کے خرید بھی رہا ہوتا ہے؟ جا کے ہماری بہت ساری ٹرانزیکشن میں ہم 100% جا کے ڈلیوریاں لے رہے ہوتے ہیں ایسیٹس کی. ہمارے بندے جاتے ہیں وہاں بوریاں گنتے ہیں, چیزیں گنتے ہیں, ویئر ہاؤس میں چیک کرتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, اس کی ڈلیوری لیتے ہیں, اس کو ڈلیوری نوٹ دیتے ہیں. تجارت تو اسی کو کہتے ہیں نا. بلکہ ہم تو آگے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ویئر ہاؤسز ہوں, ہمارے اپنے شو رومز ہوں, وہاں جا کے چیزیں رکھی جائیں. اور اسٹیٹ بینک بھی اس طرف سوچ رہے ہیں کہ بھائی ٹریڈنگ تو ریئل ٹریڈنگ کو ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ بینکنگ جو جائز بینکنگ ہے وہ تجارت کو کہتے ہیں. احمد بھائی, آپ کے جو پیئرز ہیں who are in conventional banking, obviously آپ کو 2 decades ہو گئے ہیں, so you know everyone in the business. تو how do you what kind of آپ ان کو کیا ایڈوائز دیتے ہیں, like how do you counsel them or دیکھیں بالکل یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ لوگوں کو ہم سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو بینکنگ سیکٹر سے ہوتے ہیں, اور ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کولیگز بھی ہیں, ہم مختلف ٹرانزیکشنز میں مل بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ایڈوائز دیا جائے کہ بھائی آپ کو اسلامی بینکنگ کی طرف آؤ, اپنے رزق کو بھی حلال کرو, اپنے بچوں کے لیے بھی جائز کماؤ. خالی دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا لوگوں کے دماغ میں کہ بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں, دیکھیں محنت کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر میں غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہوں تو میرا رزلٹ غلط ہے. تو اس لیے, اور جب اب اسلامک فائنینس اس وقت اتنی پھیل چکی ہے, یہی اور ایک اٹس اے بیٹر چوائس, اٹس اے رائٹ چوائس, تو اب آپ اس کی طرف آئیں. تو ہم لوگوں کو یہی کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں, نارملی یہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اب ان کو یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں فیصل بینک کنورٹ ہو گیا, سمٹ بینک کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے, اور کتنے ادارے ہیں جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. اور ایسے بے شمار مثالیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے اپنے بینکوں میں, اسلامی بینکوں میں ایسے لوگ ہیں جو توبہ کر کے آئے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کہتے ہیں نا بہتری نظر آئی, ان کو برکت کا ایلیمنٹ نظر آیا. ان کے خود ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یار ہماری اگر تنخواہ اتنی نہیں بڑھی, لیکن اب ہمارے پاس سیونگ بڑھ گئی ہے, ہماری برکت بڑھ گئی ہے, بچے بیمار ہونا کم ہو گئے ہیں, زندگی میں سکون آ گیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم گھر میں پریشان رہتے تھے, جھگڑے ہوتے تھے, والدہ خوش نہیں ہوتی تھیں. ایک صاحبہ مجھے ابھی ملی, انہوں نے کہا میں نے اپنے بچے سے کہا کہ میرے گھر میں تمہاری آمدنی کا 1 روپیہ نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم سود پہ کام کر رہے ہو کر. تو ایسے لوگ, ایسے یہ چیزیں, یہ ابھی بھی دیکھیں آج بھی اس معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو گیا. الحمدللہ لوگ ہیں ایسے, لوگ اس بات کو کرتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا آپ سوسائٹی میں چلے جائیں تو آج بھی جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیئرفل ہیں, وہ پھر کہتے ہیں نا وہ پرائیویٹ بات ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ ایسی جگہ رشتہ نہیں کرتے جہاں پہ جو لڑکا ہے یا جو لڑکی ہے وہ حرام کما رہا ہو, یا شرط لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس کی جاب چھڑواؤ. تو یہ اسپیکٹس ابھی بھی موجود ہیں, اور یہ ہونے بھی چاہیے, کیونکہ یہ اسلام ایک ایمان کی ہماری ایک شرط ہے کہ ہم برائی کو برا جانیں. خیر ایسے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں سودی بینکوں میں, لیکن اس کو برا جانتے ہیں, کہتے ہیں ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں, کئی دفعہ اردو کے بڑے وہ ہیں رائٹر ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب, ان کی ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا, زرگشت یا اس طرح کے نام ہے اس کا, زرگزشت. ہاں زرگزشت میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے ربا کے اوپر, اور اس کی ایک لائن تو مجھے بالکل انہوں نے بڑی واضح لکھی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس پہ کام کیا, لیکن مجھے اس کے حرام ہونے میں رتی برابر شبہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنا کرائم, اپنا گلٹ مانا, اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے توبہ بھی کی اس کے اوپر کہ میں نے اپنی زندگی اس کام میں کی جو کہ گناہ کا کام تھا. تو لیکن لوگوں میں یہ گلٹ کا احساس رہتا ہے, وہ اس کو دبا دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اب دنیا میں نیا زمانہ ہے, نیا دور ہے, انٹرسٹ کی شکل چینج ہو گئی ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں, اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ بہت سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے تمہاری, بہرحال وہ پھر اپنی کوئی مجبوری بتا دیتے ہیں. یعنی اس گلٹ کو تو مان رہے ہیں, اس غلط کام کو تو مان رہے ہیں. میں ایک کلاس میں کسی جگہ تھا, ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیشن تھا میرا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کون سود خور بننا پسند کرے گا. کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بھائی سود خوری آپ سمجھتے ہیں کہ سود خوری جائز ہے تو بننا کیوں نہیں پسند کریں گے. ان لوگوں نے کہا نہیں سر سود خور نہیں بن سکتے. تو پھر
جب سود خور نہیں بن سکتے، چاہے وہ کہتے ہیں نا انفارمل سیکٹر کا سود ہو یا فارمل سیکٹر کا سود ہو، سود خور تو وہی ہوگا جو سود پہ قرضہ دے رہا ہے یا سود کھا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان سود دے، جو سود لے، جو اس کو لکھے، جو اس کا گواہ ہو، یہ سارے اس جرم کے شریک ہیں۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ اب کیونکہ متبادل نظام آ رہا ہے، اسلامک فائنینس کے اب آسانی ہو گئی ہے، اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے کاروبار ہیں، تو لوگ اب شفٹ بھی ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک اسلامک سوسائٹیز میں اس قسم کے جو ڈیلیماز ہوتے رہتے ہیں نا، جو فیتھ بیسڈ ڈیلیماز ہیں، جب ماڈرن سوسائٹی اور فیتھ بیسڈ بلیفس جو ہیں وہ جب کلیش کرتے ہیں تو لوگوں میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اصل میں ڈیلیماز ہمارا پیدا ہوتے ہیں۔ اکیڈیمیا کا بھی بڑا قصور رہا۔ ہمارے اکیڈیمیا نے ابھی بھی بہت سارے اداروں میں فائنینس کی جب ایجوکیشن لی جاتی ہے تو اسلامک فائنینس نہیں پڑھایا جاتا، اور یہ ظلم ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی بہت جگہ ایسا ہے، تو یہ ظلم ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ یعنی آپ اس کو ایک غلط طریقہ تو پڑھا رہے ہیں تجارت کا، فائنینسنگ کا، لیکن اس کا جو حلال طریقہ ہے، اس کا جو جائز طریقہ ہے، جو جائز آلٹرنیٹو ہے، وہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ لیکن کچھ تو فائنینس کے اسکلز ہیں جو نیوٹرل ہیں، وہ تو آپ نے پڑھانا ہے، بجٹنگ کیسے کرنی ہے، پروجیکٹ ایویلیوشن کیسے کرنی ہے۔ لیکن اب آپ کارپوریٹ فائنینس میں اس کو پڑھا رہے ہیں کہ انٹرسٹ پہ لون کیسے دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کو ٹریجری میں پڑھا رہے ہیں کہ بانڈ کی ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے، لیکن جو جائز طریقہ تجارت ہے اسلام کا وہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی۔ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے یہ از دیٹ این ایلین کانسیپٹ ٹو اسلامک بینکنگ؟ اسلام کہتا ہے کہ لون میں لون از اے نان کمرشل ٹرانزیکشن، قرض جو دیا جاتا ہے نا وہ احسان کا معاملہ ہے، قرض کمانے کی نیت سے نہیں دیا جا سکتا، تو ٹائم ویلیو آف منی لون میں الاؤ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئرار، آپ کو ریٹرن تو ملتا ہے نا اوور دا ٹائم۔ آپ کسی آدمی کو اپنی سروسز دیتے ہیں کہ میں 1 مہینہ تمہارے یہاں نوکری کروں گا، تو اس کی تنخواہ ملتی ہے نا آپ کو۔ تو ٹائم ویلیو آف منی اس طرح سے ایلین نہیں ہے لون کے کانسیپٹ، کیونکہ وہ لون میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے تو یہ ہے کہ لون از اے نان کمرشل ٹرانزیکشن۔ آپ سیل کرتے ہیں کسی کو، گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں، تو ٹائم کے عوض معاوضہ ملے گا نا آپ کو۔ میں نے 10 دن گاڑی استعمال کی آپ کی، تو میں 10,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جسٹ ٹو بی شیور، جو اسلامک بینکس میں لونز ہوتے ہی نہیں ہیں، لون نہیں ہوتے، اگر کبھی ہوں گے تو وہ انٹرسٹ فری لون ہوتے ہیں، وہ انٹرسٹ فری۔ جیسے فار ایگزامپل کچھ بینکس ہیں پاکستان میں جو حج عمرے کے لیے انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں۔ بحرین میں کچھ اسلامک بینکس ہیں جو ایجوکیشن کے لیے یا علاج معالجے کے لیے انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں۔ ابھی کبھی حکومت پاکستان ایسی اسکیمیں نکالتی ہے جس میں وہ کہتی ہے 5 لاکھ تک ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے نوجوانوں کو، کسانوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے اسلام میں لون کا کانسیپٹ انٹرسٹ فری ہی ہے۔ آپ نے تجارت کرنی ہے 100 دفعہ تجارت کریں، لیکن رسک لیں، تجارت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے تجارت کریں۔ فیئر اچھا، تو جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، یا جو ینگ پروفیشنلز ہیں، تو اگر ان کو اسلامک بینکنگ میں داخل ہونا ہے تو کیا لائک واٹ آر دا ڈفرنٹ ویز دے کین انٹر انٹو اسلامک بینکنگ؟ کیا صرف فائنانس، کیا صرف وہ بینکر بن سکتے ہیں، یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فائنانس، ایک تو جو فائنانس کے گریجویٹس ہیں، ایون جو میں تو کہتا ہوں جو بھی بزنس گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، یا ایون نان اکاؤنٹنگ گریجویٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بیسکس آف اسلامک فائنانس، یعنی اسلام کا طریقہ تجارت آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس چیز سے منع کیا ہے معاشی معاملات میں، یعنی ڈیلنگز میں کیا چیز منع ہے، سود منع ہے، جوا منع ہے، اور اس طرح سے ایکسپلائٹیشن منع ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اسلام کا طریقہ تجارت کیا ہے، خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، کرایہ داری کیسے کرتے ہیں، پارٹنرشپ کیسے کرتے ہیں، اسی کو ہم اسلامک فائنینس کہتے ہیں۔ تو اسلامک فائنینس کے بیسک اصول پتہ ہونے چاہیے۔ اچھا، اسلامک فائنینس کے اسکلز والا بندہ آپ کو ہر بزنس میں چاہیے۔ جس نے کوئی جائز کاروبار کرنا ہے اس کو اسلامک فائنینس کے یا اسلامک بزنس کے اصول تو پتہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ہمیں ملتا ہے، یا ان کا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں کسی ایسے تاجر کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جس کو اسلام کا طریقہ تجارت نہیں آتا تھا۔ تو جتنے ہزاروں لاکھوں ٹریڈرز ہیں، ان کو سب کو ضرورت ہے اسلام کا طریقہ تجارت سیکھنے، تو ایجوکیشن کی ایک ضرورت ہے۔ تو یہ اگر اسکولوں سے پڑھایا جائے گا، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھایا جائے گا، تو اسلامک فائنینس کی جو یا اسلامک بزنس کی بیسک ایجوکیشن تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر انجینئرس کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ کو یہ لیکن آپ نے اگر فائنینس پروفیشنل ہے، اکاؤنٹنگ پروفیشنل، تو آپ کو اس کی ایڈوانس نالج حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صرف بینکوں میں جاب نہیں ہے، اسلامک بینکنگ ہے، اسلامک میوچل فنڈز ہیں، اسلامک بروکریج ہاؤس ہیں، اسلامک کنسلٹنسی فرمز ہیں، شریعہ آڈٹ فرمز ہیں، انٹرنل آڈٹ ہیں، ایکسٹرنل آڈٹ ہیں،
اور ریگولیٹرز کے پاس جابس ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اسلامک فائنینس سمجھتے ہوں, کیونکہ یوزر آف بینکر ہے, دوسرا اس کا کارپوریٹ سائٹ پہ یا بزنس سائٹ پہ اس کا یوزر بھی ہے نا. بالکل. اگر یوزر کو ہی نہیں پتا تو وہ کیسے یوز کرے گا؟ بالکل ایسے. تو ہمیں اب کمپنیوں میں ایسے لوگ چاہیے. اب ہمیں ایسے فائنینس مینیجرز نہیں چاہیے کمپنیوں میں جن کو صرف کنونشنل فائنینس آتی ہے. ہمیں تو بڑی بڑی کارپوریشنز میں ایسے لوگ چاہیے جن کو اسلامک فائنینس آتی ہو. پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی کارپوریٹ گروپس ہیں بڑے, اب انہوں نے بانڈ ایشو کرنا ختم کر دیے تقریباً. انٹرسٹ بیس بانڈ تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے. یہ سب سکوک ایشو کرتے ہیں. نائس. تو اب آپ اگر کسی بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں, جنرل مینیجر فائنینس ہیں, ایون اسسٹنٹ مینیجر فائنینس ہیں, آپ کو اگر اسلامک فائنینس نہیں آتی تو آپ اس کمپنی کے لیے کارآمد نہیں ہیں, آپ ادھورے سے ہیں, یعنی آپ کا اسکل سیٹ ادھورا ہے. تو اس وقت آپ کو ہر جگہ, آپ ایک خود بزنس مین ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ ایک اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کا طریقہ تجارت کیا ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی غفلت کی وجہ سے ساری اپنی حلال کام آمدنی کو حرام کر دیں اٹھا کے. اچھا, اگر آپ بزنس اسکول نہیں جا رہے یا ابھی آپ کو بزنس اسکول سے گریجویٹ کیے ہوئے یا کسی بھی جگہ سے گریجویٹ کیے ہوئے کافی سال ہو گئے اور آپ بزنس کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, اور اب آپ کو وہ نالج حاصل کرنی ہے, تو کس طرح سے اس کا بھی طریقہ ہے. اب جیسے آئی بی کا اسلامک فائنینس سینٹر ہے, وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے شارٹ کورسز ہو رہے ہیں جہاں تاجروں کو اور بزنس مینس کو اور بینکروں کو اسلامک تجارت اور اسلامک فائنینس کے اصول سکھائے. کیا کوئی ریسورسز بتائیں جو جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, آئی بی کا تو میں نے آپ کو ذکر کیا, آئی بی کا اسلامک فائنینس سینٹر ہے. اس کے علاوہ آپ کو آن لائن بہت مٹیریل مل جاتا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں لمز میں ایک سینٹر بنا تھا, پشاور میں آئی ایم سائنسز ایک سینٹر بنا تھا, اسٹیٹ بینک کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نباف وہ اسلامک فائنینس کی ٹریننگ کر رہا ہے. ابھی آئی او بی ایم میں اسلامک فائنینس کا سینٹر بن رہا ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز اب اس چیز کی طرف آ رہی ہیں. اس کے علاوہ شارٹ کورسز ہو رہے ہیں. تو آپ کو اب ریسورسز, اچھا بہت سارے تو فری ریسورسز بھی ہیں, فری آپ کو ویڈیوز مل جاتی ہیں. پھر آپ کسی اچھے عالم کے پاس جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایسی کتابیں موجود ہیں. ایک کتاب میزان بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, میزان بینک گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ, وہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں, پڑھ لیں. تو اس طرح کا ریسورسز بھی, لیکن دیکھیں ہر تھوڑا پہلے آپ بیسک پڑھیں, پھر آپ کسی سے جا کے اور کنسلٹنسی لیں, ان سے پوچھیں, اس سے ہیلپ لیں, کسی اسکالر سے ملیں, کسی عالم سے ملیں, تاکہ آپ کو ایک صحیح گائیڈنس مل سکے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اسلامک فائنینس یا اسلامک بزنسز کے اندر اتنی کام ہوا ہے کہ کتنے ایسے بزنسز ہیں, بڑے بڑے بزنس گروپس میں نام لے سکتا ہوں, جو کنورٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل اسلامک بزنس پہ. ان بزنس میں شریعہ ایڈوائزر رکھے جا رہے ہیں جو ان کو, اچھا اسلامک فائنینس کے اندر صرف یہ نہیں ہوا کہ آپ اگر آپ فائنینس گریجویٹ ہیں تو آپ کی جاب ہے, آپ ایچ آر گریجویٹ ہیں, آپ کو اسلامک فائنینس میں جاب مل سکتی ہے. اسلامی بینکوں میں ایچ آر بھی ہیں, اور اسی طرح آپ آئی ٹی گریجویٹس, آج کل آئی ٹی کی بڑی مانگ ہے اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں. اس لیے تو فن ٹیک کی جو چیزیں آ رہی ہیں, آف کورس, پھر آئی ٹی کے اپنے اچھے گریجویٹ جو فائنینس اسلامک فائنینس کی سمجھ رکھتے ہوں یا اس طرف کیریئر بلڈ کرنا چاہتے ہوں, اس وقت ان کی بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں جو دوسرے پروفیشن سے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ایک انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس دو آپشن ہے, میں ایک انٹرسٹ بیس ادارے میں کام کروں, ان کا سافٹ ویئر بناؤں, یا ایک اسلامک ادارے میں کام کروں. اب اگر اس کو حلال حرام کی تمیز ہے تو وہ انٹرسٹ بیس بینک میں کام نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جو سافٹ ویئر بنائے گا وہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے نا. کیوں, اگر اس نے انٹرسٹ بیس نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایسا سافٹ ویئر بنا لیا جس سے لاکھوں لوگ انٹرسٹ میں ملوث ہو گئے, تو اس کا تو وبال اس کے اوپر آ سکتا ہے. تو لوگ اب یہ بھی سوچ رہے ہیں, اور ایسے ہیں بہت سارے لوگ جو اس وجہ سے پھر ان اداروں میں جاب نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی بھی جاب ہو. لیکن اسلامک فائنینس اور اسلامک فائنینس سے ریلیٹڈ اداروں میں اپرچونیٹیز ہیں. اور اب تو بزنسز کو ایسے لوگ چاہیے, یعنی کارپوریٹ سیکٹر کو ایسے لوگ چاہیے, ہمیں اسٹارٹ اپس میں ایسے لوگ چاہیے جو اس طرح کی سمجھ رکھتے ہوں. تو جو ینگ گریجویٹس ہیں, ابھی جو گریجویٹ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے, ہاؤ کین دے انٹر دس سسٹم؟ لیکن دو ایڈوائس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جب وہ اپنے پڑھائی کے دوران اسلامک فائنینس کو لازمی پڑھیں, اسلامک بزنس اور اسلامک فائنینس کی لازمی اپنے یعنی یونیورسٹی سے مطالبہ کریں کہ ان کو پڑھایا جائے. کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور مختلف فورمز پہ کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی فائنینس گریجویٹ ہے, چاہے اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو ایم آئی ٹی سے, لیکن اس کو اسلامک فائنینس نہیں آتا, تو اس کی فائنینس کی نالج ویک ہے, انکمپلیٹ, بہت ویک ہے, انکمپلیٹ ہے. آپ نے ایم بی اے کیا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے, اے سی سی کیا ہے, سی ایف اے کیا, لیکن اسلامک فائنینس نہیں آتا, تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو فائنینس ہی نہیں آتا صحیح, ادھورا فائنینس آتا ہے. آپ کو اس کی ڈارک سائڈ تو آتی ہے, رائٹ سائڈ تو آتی نہیں. تو یہ
آپ کی ذمہ داری ہر اسٹوڈنٹ کی کہ خود اگر وہ بزنس گریجویٹ ہے, وہ اس طرف آنا چاہتا ہے, اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, فائنینس میں جانا چاہتا ہے, یا ایون اگر مارکیٹنگ اور کسی اور, اس کو کور اسلامک پرنسپلز آف بزنس اینڈ فائنینس آنے چاہیے, اس کو پڑھنے ہیں. نہیں اگر یونیورسٹی پڑھا رہی تو خود کہیں سے پڑھیں. پھر دوسری چیز ہے کہ جب اس وقت مختلف بینکوں میں, اسلامک بینکوں میں اور دوسرے اداروں میں جو انٹری لیول کے گریجویٹ, جو انٹری لیول ٹیسٹس ہو رہے ہیں, اس میں بیچز کے تھرو ہائرنگ ہو رہی ہے آج کل بہت سارے اداروں میں. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں, اس کے لیے دیکھتے رہیں کہ کب اس کا ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے, پھر اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اور جتنا آپ کو اس سبجیکٹ کی نالج ہوگی, ساتھ ساتھ جو اور اپنے جو کور سبجیکٹ کی نالج بھی ہو, لیکن اس چیز کی بھی نالج ہوگی, اتنے زیادہ آپ کے چانسز آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آگے بھی آپ کیریئر پروگریشن میں اسی طرف اتنا تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ رائٹ اسکل سیٹ ہے. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ ضرور یہ اسکل سیٹ حاصل کریں. اور دیکھیں آپ کو یہ اگر بینکنگ میں جاب نہیں بھی کرنی تو آپ کو پرسنلی تو کبھی کاروبار کرنا ہے, کبھی گاڑی چاہیے ہوگی, کبھی گھر چاہیے ہوگا, کبھی اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرنا ہوگا, بینکنگ کرنی ہوگی, بینکنگ کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ صحیح بینک کون سا ہے اور غلط بینک کون سا ہے, غلط طریقے کی بینکنگ کون سی ہے اور صحیح طریقے کی بینکنگ کون سی ہے, کہاں میں اپنا پیسہ سیو کر سکتا ہوں, کہاں سیو کرنا جائز ہے, کہاں ناجائز ہے, بالکل یہی نہیں پتا ہوگا تو آپ بہت ساری جگہوں پہ چوٹ کھائیں گے. سو ایجوکیشن اسلامک بینکنگ کے لیے, اسلامک سورٹ آف وے آف آئی تھنک اسلامک وے آف لائف کے لیے, ایک اچھے سمجھدار انسان کے لیے آج کے معاشرے میں, اچھے ایک ینگ گریجویٹ, ینگ انڈیویجول کے لیے اسلامک اصولوں کی سمجھ, اسلامک بزنس, اسلامک فائنینس کی سمجھ بہت ضروری ہے. احمد بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹوڈے. بہت ساری چیزیں میرے لیے کلیئر ہو گئی ہیں, اور آئی ایم شیور a lot of the viewers will also benefit from it inshallah. بہت شکریہ جی, تھینک یو, جزاک اللہ فار انوائٹنگ می. Thank you for watching Kaam Kahani. Inshallah next episode mein we'll see you with another profession, with another Kaam Kahani. Thank you.